السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہو جی، اللہ تعالیٰ کرم کرے، رحم کرے۔ کوئی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں نا، ایک اور نئی چیز جو ڈالی جا رہی ہے وہ یہ ڈالی جا رہی ہے کہ جی صبح 8 بجے تحریک لبیک کے کارکنان، کالعدم تحریک لبیک کے کارکنان نے تھانہ نواں کوٹ پہ حملہ کیا، اور وہاں ڈی ایس پی کو جو ہے پکڑ لیا، اس کو زخمی کیا، اور کچھ بندے مارے گئے، اور کچھ کو اغوا کر کے لے آئے، اور یہ سارا واقعہ، اور اس کے بعد یہ کارروائی ہوئی ہے۔ یہ اب جو تھوڑا بہت میڈیا پہ آ رہا ہے، سرکاری میڈیا پہ آ رہا ہے، یا جو سرکاری اینکر ہیں یوٹیوب میں بھی، جو سرکاری اینکر ہیں، وہ یہ چیز کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے تحریک طالبان والوں نے پہلے حملہ کر کے کچھ سپاہیوں کو اغوا کر لیا ہے، اور اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کو تب چھوڑیں گے جب یہ جو تحریک طالبان کے پریزیڈنٹ ہیں سعد رضوی، اس کو چھوڑا جائے گا، تب ان کو چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد پھر پولیس ایکشن میں آئی، اور یہ رینجرز، اور یہ اس لیے ہم نے یہ کارروائی کی۔ بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ ہے۔ شیخ رشید صاحب کی ویڈیو نکال کے دیکھیں۔ شیخ رشید صاحب اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جی 192 جگہوں پہ قبضہ کیا تھا، اور ہم نے 191 جگہوں سے ان کا قبضہ چھڑوا دیا ہے، اب صرف ایک جگہ رہ گئی ہے، وہاں سے ہم نے ان کا قبضہ چھڑوانے کے لیے تیاری کر لی ہے۔ یہ جب ان کا خود بیان ہے تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں بھئی؟ ان کا تو پروگرام گورنمنٹ کا یہ تھا، گورنمنٹ نے یہ ہدایات، سٹینڈنگ ہدایات دی ہوئی ہیں کہ جو سامنے نظر آئے اس کو گولی مار دو، اور آج ہی مسجد بھی سیل کرنی ہے، مدرسہ بھی سیل کرنا ہے، اور ان کو جو مزاحمت کرے اس کو پکڑو، جو زیادہ مزاحمت کرے اس کو گولی مار دو۔ یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں، خود ہی کی ہوئی ہیں، اور یہ اب ایک بہانہ بنا رہے ہیں کہ یہ واقعات ہوئے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ابھی تک وہاں پہ مقابلہ ہو رہا ہے، اور حکومت نے کوئی وہاں پہ قبضہ ابھی تک نہیں کر سکی، بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو لوگ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں، ویڈیو آ رہی ہیں، اور لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو جگہ ہے اس کو کافی رستے لگتے ہیں، جو خادم رضوی کی جگہ ہے نا مرحوم کی، اس کو کافی رستے لگتے ہیں۔ ایک رستہ نہیں ہے کہ جی ادھر ملتان چنگی سے لوگ جائیں گے، یا ادھر یتیم خانے سے آئیں گے، یا بند روڈ سے آئیں گے، یہ سارے رستے ہیں، سکیم موڑ سے آئیں گے، اس کو بہت سارے رکشے لگتے ہیں جو بیٹری سٹاپ ہے۔ اب آپ دیکھیں، نااہل، نالائق آدمیوں کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ سارا کام مذاکرات سے حل ہو سکتا تھا۔ کیا مذاکرات ہو سکتے تھے؟ کہ جی اپنا دھرنا ختم کرو، روڈ کلیئر کرو، اور اپنے مطالبے بتاؤ۔ تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ جی سفیر کو نکالو، یا بل پیش کرو، اور سعد رضوی کو رہا کرو۔ تو یہ کہہ دیتے کہ جی ہم سعد رضوی کو رہا کر رہے ہیں فی الحال، باقی آپ کے مطالبے ہم بعد میں دیکھیں گے، اور اپنا دھرنا ختم کرو۔ دھرنا ختم ہو جانا تھا، پکی بات ہے، دھرنا ختم ہو جانا تھا، لیکن ان عقل کے اندھوں نے اپنا سارا ماحول خراب کیا۔ نہ صرف ماحول خراب کیا، ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اتنا ظلم روزوں کے مہینوں میں پاکستانی شہریوں پر، یہ طریقہ ہے کوئی بات کرنے کا؟ کسی نے وہاں بتائیں، کسی نے گولی چلائی ہو تحریک طالبان کے لوگوں میں سے، کسی ایک نے گولی چلائی ہو، کوئی فوٹیج ہے تو دکھاؤ۔ زیادہ سے زیادہ آپ جو فوٹیج نکال سکتے ہیں نا، وہ ڈنڈوں والی نکال سکتے ہیں، جبکہ آپ کی تو وہ ویڈیو چل رہی ہے، تڑ 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 ایسے
فائرنگ ہو رہی ہے، وہ کس کی ویڈیو ہے؟ وہ گورنمنٹ کی ویڈیو ہے، اور اسی سے سارا کچھ ہوا ہے۔ جو زخمی ہم نے دیکھے ہیں سارے کے سارے گورنمنٹ کے لوگوں نے کیے ہیں، اور وہ تحریک طالبان کے ورکر ہیں جو زخمی ہوئے ہیں۔ مسجدوں میں کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کا جو بھی ہوش میں ہے وہ نعرہ لگا رہا ہے، لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اور افواہیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ جی سعد رضوی ایک تو ہے خادم حسین کا بیٹا سعد رضوی، ایک اور انس رضوی ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی قتل ہو گئے ہیں۔ ابھی افواہیں ہیں نا، پہلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں، لیکن یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ یہ انتہائی نالائق حکومت ہے۔ اس نے مس کنڈکٹ کیا ہے، مس ہینڈلنگ کی ہے، جس کی وجہ سے اتنے لوگ مرے ہیں، اتنے زیادہ لوگ مر رہے ہیں۔ ابھی مقابلہ جاری ہے، ابھی اس وقت تقریباً 11 بج رہے ہیں، اور شیخ رشید نے کہا تھا آج 2 بجے کہا تھا کہ آج ہم اس آپریشن کو مکمل کر لیں گے۔ تو سارا آپریشن ایک دن میں تو نہیں ہوتا، یہ تو بڑا آپریشن تھا، اس کی تو پلاننگ وہ 3 دن سے کر رہے تھے، جس دن سے انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے آج بہت زیادتی کی ہے، حکومت نے بہت ظلم کیا ہے۔ آج عورتوں کی ویڈیو آ رہی ہیں کہ جی ہم باہر نکلیں گی، اور مردوں کی آ رہی ہیں کہ یہ ریاست مدینہ والوں نے کیا کر دیا ہے۔ معمولی سی بات کو بڑھا کے انہوں نے سارا کچھ یکدم کرتے رہے، پابندی بھی لگا دی، سعد رضوی کو گرفتار بھی کر لیا، 30 سے لے کے 80 تک کی تعداد بتائی جی جو پہلے لوگ مر گئے۔ تو انہوں نے تو کوئی بدلہ نہیں لیا، اس کے بعد انہوں نے تو رستے سارے صاف کر دیے تھے، اب تو اپنے دفتر میں وہ بیٹھے تھے۔ بہرحال بہت دکھ ہے، ہمیں اس چیز کا بہت دکھ ہے، حکومت کی مس ہینڈلنگ ہے۔ اور آپ کو تازہ ترین خبر یہی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ابھی بھی مقابلہ جاری ہے، اور دونوں طرف سے جو ہے نا مقابلہ کیا ہے، ان کے پاس ڈنڈے سوٹے ہیں اور سارا کچھ ہے، اور وہ آج مسجد کو اور مدرسے کو اور وہ مزار کو سیل کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ، سیل کر کے، تاکہ شیخ رشید کل پریس کانفرنس کرے کہ بھئی میں نے 192 دھرنے جو ہے نا وہ ختم کر دیے ہیں۔ اور یہ وہ حکومت ہے اس کے اوپر جو لان تان پڑ رہی ہے کہ جس نے 126 دن دھرنا دے کے اس کو کسی نے عمران خان کو ایسے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے۔ نواز شریف اور انہی لوگوں نے نواز شریف کے خلاف استعمال ہو کے نواز شریف کے خلاف آئے۔ حافظ سعید کو انہوں نے استعمال کیا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا اب سامنے آ رہی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آگے، اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید اپڈیٹ پتہ کر کے بتاتے ہیں۔ فی الحال کی یہی صورتحال ہے کہ وہاں مقابلہ جاری ہے، اور جو افواہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں انس رضوی کی اور یہ وہ ساری وہ چل رہی ہیں۔ تو جن دوستوں نے آج ہمیں چائے کے لیے کہا تھا ان کے ہم نام لے دیتے ہیں۔ جن دوستوں نے ہمیں کہا تھا کہ آج ہمارا کریں، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ واقعہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو ان کے نام جناب عبدالوہاب کراچی سے انہوں نے ریکویسٹ بھیجی تھی، عبدالغفور صاحب USA سے انہوں نے ٹیلی فون بھی کیا تھا، رفاقت علی ہیں ہمارے دوست ہیملٹن کینیڈا سے، انہوں نے ہمارے ساتھ صبح بات کی تھی، یہ اس واقعے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اور ظفر اوان صاحب ہمارے دوست ہیں بوسٹن میں، کل ویسے ان سے میری بات ہوئی تھی، بوسٹن میں USA میں رہتے ہیں، بوسٹن میں میں بھی وہاں پہ کچھ عرصہ رہا ہوں بوسٹن، تو وہاں پہ۔ اور محمد ایوب پشاور سے انہوں نے ریکویسٹ بھیجی تھی، اور ایک ہمارے دوست ہیں کل سے انہوں نے اپنے بچی چھوٹی جو ان کی نواسی ہے غالباً، ان کا نام بھیجا ہے ارہا امجد گل کدہ سوات سیدو شریف سے، تو ان کو بھی ہم نے جناب یہ نام لے لیا ہے۔ اور رائے صفدر صاحب ہیں یونان کے علاقے سے، یونان سے، گریک یونان سے، تو
خلیف فرنا، یہ اس کا کوئی نام ہے، اور محمد افضل نے سندھ سے ہمیں ریکویسٹ بھیجی تھی، تو آج یہ دوستوں نے ہمیں نام ہم نے آپ کے سامنے کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اچھا کرے، لیکن عمران خان نے جو آج بیج بویا ہے نا، یہ غلط کیا ہے اس نے، اور اس نے جتنے پاکستان میں آج تک سانحات ہوئے ہیں یہ ان میں سب سے بڑا ہے۔ جو رمضان میں حکومت نے ظلم کیا ہے، ہم کہیں گے یہ حکومت نے ظلم کیا ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری شیخ رشید عمران خان پر ہے، تمام تر ذمہ داری۔